السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ میرے اس چینل پہ نئے آنے والوں کو وارم ویلکم، اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ تو چلتے ہیں آج کے واقعہ کی طرف۔ واقعہ کچھ ایسے ہے۔ جی تو فرینڈس، یقیناً آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، جہاں سے اسرائیل کے 12 قبیلوں کا آغاز ہوا۔ لیکن کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کا مطلب خدا کے ساتھ جنگ، خدا کے ساتھ کشتی کرنا اور خدا کے ساتھ جنگ میں فتح حاصل کرنے کا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے گستاخ مطالب والے لفظ اسرائیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور سب سے پہلے یہ لفظ کس نے اور کیوں استعمال کیا تھا؟ آج کا واقعہ ہمارا اسی متعلق ہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل میں نقل کچھ اس طرح سے کی ہے کہ اسرائیل نام کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے سے جھگڑا کیا تھا۔ اس دل خراش واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے ہاں 20 برس کا عرصہ گزار چکے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ اب آپ اپنے آبائی گاؤں اور قوم کی طرف واپس تشریف لے جائیں، آپ کی مدد کی جائے گی۔ چنانچہ حکم خداوندی ملنا تھا کہ آپ نے مال مویشی اور اہل خانہ کو لیا اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ 20 سال قبل جب آپ اپنے ماموں کے ہاں گئے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے جڑواں بھائی ایس نے آپ کو قتل کی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ نے آپ کو آپ کے ماموں کے ہاں بھیج دیا تھا تاکہ جب ایس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو تب لوٹ آئیں۔ اب جو 20 برس بعد آپ کو واپس لوٹنے کا حکم ہوا تو آپ کو پھر وہی پریشانی ستانے لگی، کیونکہ ابھی بھی والدہ کی طرف سے واپسی لوٹنے کا کوئی حکم نہیں ملا تھا آپ کو، مگر آپ نے اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدہ پر سفر شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ ارض سعیر کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے آپ سے ملاقات کی اور خوش آمدید کہا۔ راستے سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے البرد کو اپنے بھائی ایس کی طرف روانہ کیا کہ اسے مل کے میری طرف سے اظہار عجز کرتے ہوئے معذرت کرے۔ البرد اگلے ہی دن واپس پلٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ایس 400 سواروں کو لے کر ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ خوف زدہ ہو گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بسجود ہوئے اور دعا کی، یا اللہ تو مجھے میرے بھائی ایس کی شر سے محفوظ رکھ۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے اپنے بھائی کے لیے بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں وغیرہ پر ایک مشتمل ایک ریوڑ بطور ہدیہ تیار کیا، اور ہر قسم کے ریوڑ کے لیے غلام بھی تیار کیے، اور ساتھ تاکید کی کہ سب ایک دوسرے کے پیچھے ذرا فاصلے پہ جائیں، اور جو بھی ایس کو ملے وہ کہے یہ سب تمہارے غلام یعقوب نے اپنے آقا ایس کو بطور ہدیہ بھیجا ہے، اور خود اپنی دونوں بیویوں، بھانجیوں اور 11 بیٹوں کے ہمراہ تمام ریوڑ 2 راتوں کی مسافت پیچھے رہ کر سفر شروع کر دیا۔ آپ ساری رات سفر جاری رکھتے اور دن کو چھپ جایا کرتے تھے۔ یہ سفر کی تیسری رات تھی کہ جب صبح کا اجالا بھی نمودار نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے حکم سے انسانی شکل و صورت میں ایک فرشتہ آپ کے سامنے آیا۔ آپ چونکہ ایس کے لشکر کا سن کے پہلے ہی خوف زدہ تھے تو فرشتے کو انسان سمجھتے ہوئے فوراً اس پہ جھپ پڑے۔ آپ اسے پچھاڑ کے اس کے اوپر بیٹھ گئے اور عین ممکن تھا کہ اسے قتل کرنے کے در پہ ہوتے، مگر فرشتے نے اپنے انداز سے جو وار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو لنگڑا کر چھوڑا۔ آپ کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ لنگڑا کر چلنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں صبح کی روشنی پھوٹ گئی۔ فرشتے نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یعقوب۔ فرشتے نے کہا، اب سے آپ کو اسرائیل کے سوا کسی اور نام سے پکارا جانا مناسب نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہارا نام پہچان کیا ہے؟ مگر فرشتہ یہ جواب دینے کی بجائے غائب ہو گیا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ فرشتہ تھا اور اللہ کے حکم سے آیا تھا۔ تو ہاں جی فرینڈس، یہ وہ پہلا دن تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل یعنی خدا سے جنگ کرنے والا کہا گیا، اور کہنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ تھا۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی تصنیف میں اس فرشتے کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام بیان نہیں کیا۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے یا کوئی اور۔
سب سے اہم اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کیوں کہلوایا گیا، یا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بس ہماری دعا یہ ہے کہ انبیاء اور صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی سے ہم لوگ محفوظ رہیں۔ ادھر ہی ہمارا آج کا قصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔